اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں تو 10 نیکیاں آتی ہیں، 10 رحمتیں آتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا میں صبر نام کی چیز نہیں، اور یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شادی نہ کرنے کے بارے میں ایک سوال ہے جس کا جواب آپ سرکار نے خود ہی فرمایا، تو آپ کی خدمت میں پیش کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں میرے پیر نے بھی شادی کی تھی، دادا پیر نے بھی شادی کی تھی اور پردادا پیر نے بھی شادی کی تھی، لیکن مجھے اپنے پیروں کی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بہت سی سنتوں کی پیروی کرنی ہے، اس پیروی سے زیادہ ضروری معلوم ہوتی ہے۔ میں سنت نکاح سے منکر نہیں ہوں، لیکن جب قرآن مجید میں پڑھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یعنی تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو مجھے خوف آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سنت کی پیروی کے خیال سے نکاح کروں اور خدا کے فرائض فوت ہونے لگیں اور میں اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو کر فرائض خداوندی کو بھول جاؤں۔ میرے پیروں میں یہ کمال تھا کہ وہ کئی شادیاں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض ادا کرتے رہے، مگر میں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا، لہٰذا اس لیے میں نے شادی نہیں کی۔ اب دیکھیے آپ سرکار یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے کی یعنی صبر کی تلقین کس انداز سے فرماتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ انسان عورتوں سے الگ رہے تو بڑا صابر ہے، انسان عورتوں سے الگ رہے تو وہ بڑا صابر ہے، اگر صبر نہ کر سکے اور شادی کرے تو پھر شادی کے بعد عورتوں سے جو تکلیفیں پہنچیں ان پر صبر کرے۔ تیسرے، عورتوں سے ایذا اٹھانے کے بعد صبر نہ کرے اور جواب میں عورتوں کو تکلیف پہنچائے تو پھر اس کے بدلے خدا کا عذاب برداشت کرے اور اس پر صبر کرے۔ تو آج کی جو دنیا ہے اس میں صبر نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ جو ہمارے پاس اپنے روحانی علاج کے لیے دنیاوی علاج کے لیے آتے ہیں وہ اکثر ڈیڈ لائن مانگتے ہیں کہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، 4 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، تو ان سب کی خدمت میں عرض ہے کہ معاملے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حل ہوتے ہیں، قسمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بدلتی ہیں۔ یہ جو ولی اللہ یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، صابر پیا اولیاء دیکھیں مشہور ہیں، صابر پیا اولیاء، یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا نتیجہ، تربیت کا نتیجہ اور بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کا نتیجہ، لیکن سب سے زیادہ اجر اس کو ملتا ہے جو بزرگوں کی خدمت کرتا ہے۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے دن رات ایک پاؤں پہ کھڑے رہے۔ تو آج زمانہ جو ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہر شخص ہی پیر بنا بیٹھا ہے، اور جس سے بھی جو بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، ہمیں اس کے پڑھنے پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اور بہت سے لوگ تو دین اسلام سے مایوس نظر آتے ہیں۔ ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں 1 گھنٹہ کم از کم روزانہ قرآن پاک کا جو چینل چل رہا ہے اس کو لگا دیں گے، تو جس گھر میں قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت ہوگی، اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ الحمدللہ، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر بہترین حل یہ ہے کہ آپ ٹی وی آن کر دیں اور قرآن پاک کا چینل لگا دیں، جو بھی تلاوت چل رہی ہوگی اس کی برکت سے آپ کے گھر کی نحوستیں، علائیں بلائیں، بیماریاں، پریشانیاں بھاگ جائیں گی اور رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں آ جائیں گی۔ لیکن چونکہ 24 گھنٹے ٹی وی آج کل لوگوں کے گھروں میں چلتا ہے اور ہر وقت ہی ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر رحمتیں برکتیں اور گھر کا سکون، خوشحالی، ترقی، کامیابی کہاں سے آئے گی؟ تو ہوپ فلی یو ول گیٹ دی آئیڈیا
کہ صبر جو ہے وہ کیا چیز ہے اور صبر کو کیسے آپ لائیں گے۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا، رکنا، انتظار کرنا۔ ہر ماں اپنے بچے کو کہتی ہے بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، اور صبر جو ہے وہ رکنے کا نام ہے۔ یعنی جیسے اشارہ لگا ہے تو اس پہ اگر آپ کھڑے ہیں تو یہ صبر ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے جن میں صبر نہیں ہوتا وہ اشارہ توڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر آگے پولیس پکڑ لیتی ہے، پھر 500-700 روپے جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر دین اسلام میں بھی چلنے والے لوگ صبر نہیں کریں گے، برداشت نہیں رکھیں گے، رکیں گے نہیں، تو پھر اسلام کا جو جرمانہ ہوگا وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے، جو عام آدمی ادا بھی نہیں کر سکتا۔ تو صبر کیجئے، پیار کیجئے، محبت کیجئے، اور ایک دیگ پکا کر اپنے 40 گھر گن کر وہ کھانا تقسیم کیجئے۔ اور یہ اگر آپ ہر مہینے کر لیں، ہر ہفتے کر لیں، تو وہ لوگ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، یا ان کے خاندان میں کوئی ایسی آفات آئی ہوئی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی بتاتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں اتنی بیماریاں آ گئی ہیں کہ ایک کا ایکسیڈنٹ، دوسرے کا ایکسیڈنٹ، تیسرے کا ایکسیڈنٹ، تو ان سے جو صدقہ ہے، بہترین صدقہ دینے کا جو انداز ہے کہ آپ ایک دیگ پکائیے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تقسیم کیجئے۔ اور سب سے زیادہ حقدار آپ کے ہمسائے ہیں، چاہے وہ امیر ہیں یا غریب، بلا امتیاز 40 گھر ہر مہینے ایک دیگ اگر پکا کر، چاہے یہ ایک آدمی پکا لے، چاہے پورے محلے والے مل کر کنٹریبیوٹ کر کے پکا لیں، کھانا کھلانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو زیادہ ہی بیمار ہیں، ان کو پریشانیاں ہیں، تو وہ یہ بات دیکھیں کہ کیا انہوں نے حقیقہ کرایا۔ اگر حقیقہ نہیں کرایا تو اب حقیقہ کرا لیں۔ تو چونکہ اور جنہوں نے اپنے بچوں کا حقیقہ نہیں کرایا وہ بھی حقیقہ کرا لیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہوگی، اور اس طرح انشاءاللہ آپ آفات، بلیات اور بے شمار پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، اور جو انڈیا میں ہیں دوست ہمارے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جب بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پہ حاضری دیں تو ہمارا سلام ضرور پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔